سر یہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس آپس روم میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور انچارج انویسٹیگیشن آئی اوز کس طرح آپ سے مدد لیتے ہیں، آپ کس طرح تعاون کرتے ہیں ان کا؟ جی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ تمام 12 جو ہماری ونگز ہیں وہ اپنا اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں. اس میں 17 سافٹ ویئر اوور آل ہمارے پاس ہیں جس کے تحت ہم یہ ملزم تک پہنچتے ہیں. آپ نے دیکھا کلچر ہمارا آپس روم کا یہ بڑا کارپوریٹ کلچر ہے اور ریئل ٹائم ایکیوز کی جتنی بھی لوکیشنز ہیں ٹریکنگ ہیں اس ٹائم پہ یہ آپس روم کام ہوتا ہے اور تمام ادھر شیڈو انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے اگر آپ یہ بیک سائڈ پہ دیکھیں تو یہ تمام ایپس ہمارے موجود ہیں. یہ کرمنل مینجمنٹ سسٹم سب سے امپورٹنٹ جس پہ آپ نے پہلے کوشچن کیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ 3.25 لاکھ کے قریب جو ہمارا لاہور کا ڈیٹا ہے اور اراؤنڈ 60-70% کیسز میں پریویس ریکارڈ ہولڈرز جو ہیں وہ آتے ہیں. آپ نے مدد کی بات کی, آئی او جو ہے وہ ہم سے جتنے بھی کرمنل ریکارڈ مانگتے ہیں ان نوعیت آف کیسز پہ وہ اسی سسٹم سے کھلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. لاہور میں ایک بہت بڑا سانحہ بھی ہوا تھا, بڑا واقعہ تھا وہ. اس ملزم تک پہنچنے میں سی آر او نے بھی بہت کام کیا اور پھر سی آئی اے پولیس اور انویسٹیگیشن پولیس کامیاب ہو پائی اور ملتان سے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. وہ جو ملزم تھا جس نے لڑکی کو اغوا کیا تھا اس کا کوئی ریکارڈ پہلے بھی تھا؟ آپ نے جو مدد کی ہے انویسٹیگیشن پولیس کی کس طرح کی؟ ہاں جی, یہ 2 وے پروسیس ہے. ایک تو اگر آپ کے پاس کیو موجود ہیں اور آئی او آپ کو کچھ ہنٹ دیتے ہیں تو ہم سی آر او ریکارڈ سے ریلیونٹ ایکیوزڈ کو نکال لیتے ہیں. لیکن اس کیس میں جس کے اسپیسیفکلی آپ نے پوچھا ان کا ریکارڈ چوری اور ڈکیتی کا بالکل موجود ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں یہ ہمارے اسی کیس میں ملزم ہیں, ان کا نام عابد علی ہے اور یہ ہمارا سی آر او کا پروفائل پرفارما آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں عابد کی تمام فزیکل فیچرز آپ کے لیفٹ کالمز میں موجود ہیں اور اسی طرح یہ کو ایکیوزڈ بھی اس کی ڈیٹیلز موجود ہے اور ریکارڈ یافتہ ہے. اور اسی طرح ہوٹل آئی کے تحت اس ملزم تک جو ہے وہ رسائی حاصل کی گئی اور آپس روم میں ہی ہوٹل آئی کی فیسلٹی موجود ہے. گاڑی چوری ہو جاتی ہے, وہ ناکے پہ سیف سٹی کیمرہ اس کو کیپچر کر لیتا ہے, اس کا نمبر آ جاتا ہے, تو اس نمبر کے ذریعے اگر مزید آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے تو آپ کس طرح ہیلپ کرتے ہیں اور پھر کس طرح ملزم تک پہنچتے ہیں اور گاڑی کو برآمد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ جی اس کے لیے آپ آئیں, یہ ہیلپ لائن ہماری ایک انڈیپینڈنٹ ہیلپ لائن موجود ہے. یہ ڈویژن وائز ہیلپ لائن کام کرتی ہے, ہمارے آپریٹرز موجود ہیں. سی ڈی آر انالیسز ہو, سبسکرپشن انفارمیشن ہو, لوکیشن ہو, گاڑی کے ان پرٹیکولر کیس میں آپ کو ایک گاڑی کا کیس ابھی ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے واٹس ایپ ہیلپ لائن کے اوپر ہی وہ آپ کو چیسز نمبر یا گاڑی کی ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں اور ہم اسی انفارمیشن کو اس ہیلپ لائن کے تحت ایکسائز کے ایپ میں ہم اس کو پروسیڈ کر دیتے ہیں. لائک وائز اینٹی وہیکل لفٹنگ سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود ہے جس میں پرانا ریکارڈ جو ٹیمپرڈ وہیکل اور وہ تمام چوری ہونے والی گاڑیاں تھیں ایف آئی آر کی بیس پہ. اب یہ کوئی ریکویسٹ بھیجی ہے کسی آئی او کی طرف سے؟ آئی ڈی کارڈ کھندایا ہوا ہے. یہ انہوں نے کہا جی ہمیں سی آر او دیں, ٹی آر ایس دیں, وہیکل دیں, انفارمیشن دیں اور اس کے ساتھ کیس نمبر انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ آئی او ہیں ان کی ضرورت. اب اس کا ریکویسٹ ہم نے ان کو موصول ہوئی, انہوں نے ڈفرینٹ چیک کر کے یہ نیچے لکھا ہوا ہے, یہ ان کو رپلائی کر دیا ہے, فوری طور پہ رپلائی کر دیا گیا. یہ اوپر ٹھیک ہے. کچھ ایسے 2:39 پہ آئی اور 2:49 پہ ہم نے آئی. 10 منٹ میں آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ وہاں تک چلی گئی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب وہ یہ مددگار ثابت ہوتا ہے یہ ڈیٹا اور پھر آئی او اچھے انداز سے وہ تفتیش کو آگے لے کے چلتا ہے. لوکیٹر کی مدد سے یا لوکیٹر ساتھ لے کر گئے ہیں تو 100 کے قریب واردات ریڈ کی ہے. 100 سے کتنی آپ کامیاب ثابت ہم جی 99 کے قریب اس سال ہم نے ریڈ کیے ہیں اور اس میں سے 75 ریڈز ہمارے 75 ریڈ کامیاب ہوئے. یہ 2G لوکیٹر اگر 4G ہو جائیں اپڈیٹڈ ہو جائیں. ہاں جی اس پہ ہم مین پیک نیا ایک آیا ہے, وہ آپ کنجسٹڈ ایریا ہے, لاہور کے بہت سے ایریاز ایسے ہیں لاہور سے باہر بھی چلے جائیں تو گاڑی نہیں جا پاتی یا گاڑی اتنی بڑی ہوتی ہے اگلا ملزم چکنا ہو جاتا ہے کہ پولیس آ گئی ہے گرفتار کرنے. مین پیک کب تک آ جائیں گے اور اس کی مدد سے پھر ملزمان کی گرفت کو یقینی بنایا جائے گا؟ جی یہ 4G لوکیٹرز جو ہیں یہ پیکج کے فارم میں ملتے ہیں. ان میں سے کئی ایسی سروسز ہیں جو بیک پیک لوکیٹر فارم بھی ہیں. جیسے اگر کنجسٹڈ ایریاز ہیں, چھوٹی اسٹریٹس ہیں تو اس میں بیک پیک چلے جائیں گے اور وہیکلز وہاں پہ نہیں جا سکتی. تو یہ جو ایک فیسلٹی ہے اس کو ہم حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی آئی جی صاحب نے اپروول دے دی ہے انشاءاللہ 4G لوکیٹرز جو ہیں ہمارے سسٹم کا حصہ بنیں. ای گیجٹس, اگر کوئی کسی دکان پہ کوئی چوری شدہ موبائل ہے یا رابری اس کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ ڈاکو دکان میں موبائل فروخت کرنے آ جاتے ہیں, سیل کرنے آ جاتے ہیں, تو پھر کیسے ہم موبائل کو دبوچ لیتے ہیں اور پھر ملزم تک پہنچنے میں
آپ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. ایسا کوئی ہے, اس کا فائدہ ہے ای گیجٹس کا؟ بالکل اس کا بڑا ہی مفید اور وسیع فائدہ ہے. ہم نے ای گیجٹ دو طرح سے کام آتا ہے. وہ تمام جو ہاؤس رابریز ہیں جن سے موبائل گئے ہیں ان کی ہم جب ٹریکنگ لگاتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے ہوتے ہیں. سنیچنگ کی واردات اور جتنے بھی واردات ہوتی ہیں, اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں, اس میں موبائل لنک ہوتے ہیں. تو اگر بہت بڑے ایکیوز تک پہنچنا ہوتا ہے تو ای گیجٹ جو کہ ایفرٹ آپ کو تھوڑی لگے گی لیکن اس کا رزلٹ بڑا ہے. اس میں تمام ڈیٹا موجود ہے. یہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ فیس پکچرز بھی شاپ کیپرز پہ مینڈیٹری ہے کہ کوئی سیل پرچیز ہوگی تو وہ وہاں پہ پکچر لے گا, اس کا CNIC انٹر کرے گا. ہماری ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ ای گیجٹ کی, جو موبائل بیچنا ہے اس کی بھی فوٹو ہوگی, جو لے رہا ہے خریدار ہے دکاندار, اس کی بھی فوٹو آپ کے پاس آ گئی ہے. بالکل اس کی آ جائے گی. اگر چوری شدہ موبائل ایک عام بندے نے خرید لیا ہے تو وہ جا کے سیل کر دیتا ہے تو وہ نکلتا ہے چوری کا یا ڈکیتی کا, تو ہم اس بندے کو پکڑیں گے یا اس اصل ملزم تک پہنچنے میں بھی مدد کریں گے؟ نہیں, اس میں تو پورا پروسیس ہے جی. ہم اس بندے کو بھی پکڑیں گے, وہ ہمارا کلو بھی ہے, ریکوری بھی اس سے ہو رہی ہے, پھر اس کی پوائنٹیشن کے اوپر ہم ریئل ایکیوز تک پہنچتے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جی پوائنٹیشن, جو الرٹ جاری ہونا ہے. اگر یہاں پہ ایک چوری کا موبائل آ جاتا ہے وہ CNIC IME سے لنکڈ ہوگا اور وہ الرٹ جاری ہو جائے گا. اب ہم ملزم تک پہنچنے کے لیے اور کیا کیا راستے اختیار کیے جاتے ہیں؟ پولیس کس طرح ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف طریقوں کی مدد سے اس ملزم تک پہنچتی ہے؟ اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ لاہور پولیس کی طرف سے اسکیچ مارکیٹنگ یا اسکیچ میکنگ. یہ جو اسکیچ میکنگ ہے یہ آسان کام نہیں ہے سر. ملزم اگر کوئی ڈکیتی کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, کوئی کسی بھی واردات میں ملوث ہے, تو اس کا اگر ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس CRO میں, وہ پہلی واردات ہوگی اس کی یا دوسری ہوگی یا پہلے کبھی پکڑا نہیں گیا ہوگا, تو اس کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے ریکارڈ میں. تو اسکیچ کس طرح بناتے ہیں, کس کی مدد لی جاتی ہے؟ جو موقع پہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے یا کس نے وہ وقوع ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اس کی مدد لیتے ہیں, پھر آگے کس طرح چلتے ہیں تفتیش میں؟ ہاں جی, یہ انیشلی جو اس کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسل سٹینڈرڈز کے مطابق کچھ فیچرز کے بیس پہ ایپلیکیشن ڈیولپ ہوئی ہیں. جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسکیچ میکنگ ایپ ہے اور اس کے اندر ویریشنز 1285 ویریشنز ہیں. 1285 1285 ویریشن کے ساتھ آپ کے اسکیچ فارمیشن ہوتے ہیں. لاہور پولیس CRO برانچ نے اب تک 22,000 جو ہے وہ اسکیچز تیار کیے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا, یہ شواہد آپ کے کرائم سین یونٹ سے لے کر IO, وہاں کے وٹنسز, کمپلیننٹ آف دا کیس, اس کے جو وہاں پہ کوئی اور ٹریول کر رہے ہوں, آپ کے پاس کوئی بھی سیف سٹی کا کیمرہ ہو, آپ کے پاس لوکل کیمراز, جو قریب ترین کے فیچرز ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ویریشنز. کوئی بھی کرائم سین ہو جاتا ہے سر, آپ کی طرف سے کوئی عملہ جاتا ہے وہاں پہ, اسکیچ لیتا ہے, وہ کس طرح مدد لیتا ہے؟ گارڈ کی یا جس نے دیکھا ہوتا ہے؟ کون کرتے ہیں سر؟ مدعی راز کمپلیننٹ یا گواہ, جس نے بھی اس کو دیکھا ہوتا ہے کرمنل کو, جس کو اس کو تھوڑا بہت حلیہ معلوم ہوتا ہے, وہ ادھر IO اس کو لے کے آتا ہے. ادھر بیٹھ کے وہ پھر اس کو جو ہے نا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں اس کی آنکھیں کیسے تھیں, اس کے بال کیسے تھے, اس کا چہرہ کیسا تھا, اس کی ایج کتنی تھی. اس حساب سے پھر اس کی ڈفرینٹ ویریشنز ہیں. آنکھ کے اپنے سیمپلز ہیں, 385 کے قریب سیمپلز ہیں, بالوں کے سیمپل ہیں. اسی طرح وہ جس سیمپل پہ وہ کہتا ہے کہ جی اس کے بال گھنگریالے تھے تو گھنگریالے بال اس پہ پیسٹ کر دیے جاتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ آنکھیں اس کی چھوٹی تھیں تو چھوٹی آنکھیں پیسٹ کر دی جائے. مجھے کہتا ہے بڑی تھی تو بڑی مجھے. جس فیچرز کے بارے میں وہ بتاتا ہے تو پھر اسی طرح اس کو پیسٹ کر کے پھر اس کا ایک فائنل جو پکچر ہے, ایک جو ہے اس سیمپل تیار کر کے IO کو دے دیا جاتا ہے. پھر اس کا وہ ڈفرینٹ ایریاز میں اور ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں اس کی سرکولیشن کرتا ہے کہ اس حلیے کے بندے ہمیں مطلوب ہیں. تو وہ جس ڈسٹرکٹ میں بھی اس حلیے کے بندے اویلیبل ہوتے ہیں یا کسی حوالات میں بند ہوتے ہیں یا کسی IO کو پتہ ہوتا ہے, وہ پھر اس IO سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے